حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کی کہ میری بیوی نے میری شکل و صورت کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ آپ نے ان کی بیوی کو بلایا تو انہوں نے رجوع کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی جن کا نام حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ پہلے یہ کسی اور کی کنیز تھی اور اس نے اس کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا، اور چونکہ اصول یہ ہے کہ اگر آقا اپنی باندی کی کسی سے شادی کر دے تو آقا کو اپنی باندی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں تھے بلکہ سیاہ فام تھے، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین و جمیل خاتون تھی۔ اس حالت میں ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان کو خرید کر آزاد کر دیں، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا اور پھر آزاد کر دیا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی کنیز آزاد ہو جائے تو اس کا نکاح پہلے سے کسی کے ساتھ ہو چکا ہو تو اس کو آزادی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کو برقرار رکھے یا نکاح کو ختم کر دے اور پھر کسی اور سے نکاح کر لے۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی تو شریعت کے مطابق ان کو بھی فسخ نکاح کا اختیار مل گیا، اور ان سے کہا گیا اگر تم چاہو تو مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح برقرار رکھو، اگر چاہو تو اس نکاح کو ختم کر دو۔ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میں مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں رہتی، اور اپنے نکاح کو فسخ کر دیا۔ اب چونکہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہت محبت تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر اب تک مجھے نہیں بھولتا کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں اس طرح گھوم رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آنسوؤں سے داڑھی بھی تر تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عباس، کیا تمہیں مغیثہ کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر حیرت نہیں ہوئی؟ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کاش تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اس کا حکم فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سفارش کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس پر کہا کہ مجھے مغیث کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جواب میں سفارش قبول نہ کرنے کا عذر بیان کیا کہ مجھے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی غرض نہیں ہے، اور نہ ان سے رجوع ہی کرنے میں میری کوئی بھلائی پوشیدہ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی تھی، اس کے باوجود اس نے انکار کر دیا، کیونکہ بعض روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرتے ہوئے فرمایا تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو، کیونکہ تیری اولاد کا باپ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے بلکہ صرف سفارش اور مشورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ مشورہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے آزادی ہے کہ قبول کروں یا نہ کروں، لہٰذا میرا فیصلہ یہی ہے کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش اس لیے کی کہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صورت کی کوئی خرابی نہیں، اگر یہ ان کی بات مان لے گی اور دوبارہ ان کے نکاح میں آ جائے گی تو ان کو اجر و ثواب بہت ہوگا، اس لیے اس نے اللہ کے ایک بندے کی خواہش کو پورا کیا، اور اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دی۔ لیکن جب انہوں نے سفارش کو قبول نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دیا کہ مشورہ کو بھی یہ نہ سمجھو کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے،
جہاں لازمی کیا جا رہا ہے، بلکہ مشورے کا حاصل صرف توجہ دلانا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اس پر عمل کرے چاہے عمل نہ کرے۔